ساری باتیں اب یاد آ رہی ہیں کیونکہ بات کر رہی ہوں تو سب چیزیں فلیش کر رہی ہیں. تو یا دین آئی لیفٹ فار LA. امی کے ساتھ آ گئی اینڈ اس کے 1 مہینے کے بعد میرے ہسبینڈ آ گئے تھے اینڈ اس کے بعد پھر اور کیمو تھراپی. وہ رومانٹک چیز تو بتائیں نا بھائی, تھوڑا دکھ میں ہم رومانس بھی ڈالیں کہ ایئرپورٹ پہ خود لینے گئی تھی اپنے ہسبینڈ کو. How did you know? Oh my God! رابعہ میری کہ اتنی ایک فلم اب کی طرح چل رہے which is not to take away the seriousness or the importance of the situation, but میں نے ایک romantic life is too serious ڈالے نا. تو وہ کیا تھا, وہ کیا دل میں کچھ ہو رہا تھا یا تھوڑا یہ بھی تھا. وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو ان کو کافی دیر روک لیا تھا چیکنگ میں, کسٹمز میں, اور آپ باہر ویٹ کر رہی تھی. میں ویٹ کر رہی تھی. Yeah, I was wearing a scarf on my head because I had no hair. But he came up to me and he looked at me and he was like, ٹھیک تو ہو. So nice. Yeah. Because instead of making a big deal, he made it so normal. You cannot imagine. I think I'm alive today. Allah and then my parents and then I just wanted to live for him. I just wanted to be the best of what I could be for him. تو جب انہوں نے یہ بولا تو اب دھڑ رونا شروع ہو گئی. نہیں, I was just happy. I just hugged him. Okay. And he was like, you're all right, you look great, you're so beautiful. چلیں. You know, he's just the most amazing man in the whole world, I think. ابھی معلوم کرتے ہیں ملے کیسے آپ کو آگے, کیا یہاں پہ کریں پھر سٹوری کو دوبارہ لے کے چلیں یا پہلے یہ پارٹ ختم کریں پھر اس پہ کیا خیال ہے آپ کا, کیا کرنا چاہیے؟ نہیں آپ بتائیں, کہانی آپ کی ہے, جو آپ کو سمجھ آئے. آپ کو تو سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے لیکن آڈینس کو نہیں پتا. چلیں پھر آئی تھنک کنٹینیو کرتے ہیں کہ سیڈلی یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی. آپ کو پھر ایک اور شوق ملا آئی تھنک کچھ مہینے بعد. پھر دین دے سیٹ کہ اب ریڈیشن کے بعد وی وانٹ ٹو ٹرائی فار اے بون میرو ٹرانسپلانٹ. سو فیملی سب سے پہلے ہوتی ہے, سبلنگس کو چیک کرتے ہیں, نو بڈی میچڈ, پیرنٹس, مائی ہسبینڈ, نو بڈی میچڈ. آپ دیکھیں اللہ میاں نے لوگوں کو جب بون میرو ڈونر نہیں ملتا, سالوں تک نہیں ملتا, تو ان کی کیمو تھراپیز چلتی رہتی ہیں, پینفل پروسیس چلتا رہتا ہے, ان کو میچ ہی کوئی نہیں. اچھا, تو اگر بون میرو مل جائے تو پھر کینسر کیور ہو جاتا ہے؟ سوری میں بڑا ڈم کویسچن پوچھ رہی ہوں. نہیں ڈم کویسچن نہیں ہے, مجھے بھی یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں. سو I'll get to that. سو اگر آپ کا بون میرو ڈونر ملتا ہے تو آپ اس کو آپ کا پھر آپ میچ کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹو میچ لائک 9.25 out of 10. آپ کا جیسے DNA ہوتا ہے ویسے رابعہ HLA ہوتا ہے. اٹس اے ڈیزائن آف دا بلڈ. سبحان اللہ, اللہ کی ذات نے کیا کیا. ہیومن باڈی از اے میریکل. تو وہ 9.25 HLA شوڈ میچ آؤٹ آف 10. تو دیٹ از somebody جس کا بلڈ آپ لے کے بون میرو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کو ایک بھی نہیں ملتا. میں سمجھی تھی پاکستان, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, انڈیا, کوئی یہ ریجن سے مجھے ملے گا کیونکہ ایتھنیسٹی کاؤنٹ کرے گی, میں کہاں سے ہوں, اور مجھے وہاں سے میچ ملے گا. پاکستان میں اس زمانے میں آ رہا ہوں جی نو, اگر ابھی تک ہے کہ نہیں, بون میرو رجسٹری نہیں تھی. انڈیا میں تھی, آئی تھنک چائنا میں تھی. تو میں سوچا تھا اس ریجن سے کوئی میچ کرے گا مجھے, کیونکہ انہوں نے کہا آپ کے سبلنگز اور فیملی نہیں میچ کی تو وی ول لک انٹرنیشنلی. انہوں نے میرے بھائی کو لنڈن میں بھی کٹ بھیجا فار ٹیسٹنگ اینڈ اسٹف, بٹ نہیں میچ کیا کوئی مجھے. تو انہوں نے پھر اپنی نیشنل انٹرنیشنل بون میرو رجسٹری کو دیکھا اینڈ اس میں سے مجھے ایک نہیں 19 ڈونر ملے جو مجھے میچ کرتے تھے. تو آپ دیکھیں نا اللہ نے کتنا سہولت دی. ایک نہیں 99 لوگوں کو نہیں ملتے ہیں بون میرو. 19 جن کی ضرورت بھی نہیں تھی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے, اور آپ کو پتہ ہے بون میرو رجسٹری میں ہونا اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کاٹن سواب آپ کے سلائیوا کا لیتے ہیں, تھوک سے لیتے ہیں, اس سے آپ ڈیٹا بیس میں چیک کرتے ہیں اور فیڈ کر دیتے ہیں. 19 میں سے اگر 10 بھی کہتے کہ ہم اب نہیں ہیں یہاں پہ, امریکہ میں نہیں ہیں یا اب نہیں, تو کتنے میچز تھے. تو 2 سال پھر میرا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا. تو بون میرو ٹرانسپلانٹ ایسے ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونر کو تکلیف ہوتی ہے. آئی تھنک میں بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن آج ملے گی کہ بٹ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. آئی تھنک اچھا ہے وچ آئی ووڈ لائک ٹو سے, اگر ہم سب رجسٹر کرا سکتے ہیں تو ہم کرائیں, بیکاز I don't know if there's one here. نہیں ہے تو
we I should was create very one. sad about that also. I tried to get one مجھے done. لگتا ہے I'm hoping کہ I'm پاکستان not میں sure. ہاں I'm not sure. اس وقت نہیں تھا at least. Okay. تو اور دوسرا آپ بتائی تھی بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا کیسے ہے؟ ٹرانسپلانٹ ہوتا کیسے؟ It's just a bag on the IV. وہ ڈونر کا بلڈ within 24 hours ملتا ہے اور وہ آپ کے سسٹم, میرا پورا سسٹم یعنی کہ بلڈ پورا کلین ہو جاتا ہے ود ریڈیشن, زیرو, لائک اے نیو بورن بیبی کا نو امیون سسٹم, نو ریزسٹنس, اس کے بعد وہ ڈلتا ہے. نیا ڈالتے ہیں. اوکے. تو وہ آیا, انہوں نے کہا انٹرنیشنل ڈونر ہے, آپ کو آئیڈینٹی بتاتے نہیں شروع میں. ٹھیک ہے. اس کا بھی ایک ریزن ہے, آئیڈینٹی نہیں بتاتے. انہوں نے کہا اٹس اے میل, اٹس سم ون ہو از 41 years old اینڈ کوئی ICU نرس ہے. ایسا ٹھیک ہے, انہوں نے وہ لگایا بیگ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی جو ہے وہ بلڈ کو ریکگنائز نہیں کرتی. باڈی کہتی ہے دس از ناٹ مائی بلڈ, گیٹ آؤٹ آف ہیئر, یہ کیا ہے. اینڈ دا بلڈ تھنکس دیٹ دا باڈی از فارن اینڈ دیر از لائک اے وار. یا سو سم آف دا فائٹ از ریکوائرڈ تاکہ آپ کا جو بھی کوئی بیڈ سیلز ہیں, کینسر بیسیکلی از سم تھنگ دیٹ ملٹیپلائز ان یور باڈی جو آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہر ہاپکنس کہتا ہے ہر انسان میں کینسر سیلز ہیں, کسی کے ہوتے ہیں ملٹیپلائی, کسی کے نہیں ہوتے. آپ کے امیون سسٹم پہ اور ٹائمنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہیں آپ کی امیون سسٹم ویک ہے, اس وقت کو کینسر سیلز آئے یا ملٹیپلائی ہوئے اور آپ باڈی ریزسٹ نہیں کر سکی, دیٹس جسٹ کینسر. ہمارے گھروں میں تو ہم لوگ کینسر بولتے بھی نہیں تھے, دادی جان کہتی تھی یہ ورڈ بھی نہیں بولو, یو نو, کیونکہ پاکستان میں کوئی کہتا بھی نہیں ہے یہ. بٹ دس از واٹ اٹ از. سو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا اتنے عرصے کے بعد. 3 4 مہینے میں رہتی تھی اور 10 دن گھر آتی تھی. تو میں گئی گھر تو مجھے اسٹمک میں درد شروع ہو گیا. تو some of that war is needed but some of that war is not needed. It can be fatal, it can kill you. تو وہ ذرا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اس کو کہتے ہیں گرافٹ ورسز ہوسٹ ڈیزیز. تو میں ہر ہفتے جاتی تھی چیک اپس کے لیے. اینڈ جب میں ایک دن گئی تو میں نے کہا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, تو انہوں نے مجھے پھر روک ہی لیا اور ایڈمٹ کر لیا. اس دن میں بہت دکھی ہوئی. I thought کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی, ٹھیک ہو جائے گا. بٹ my husband was very supportive. I said نہیں, whatever is best for you. تو وہ گرافٹ ورسز ہوسٹ ڈیزیز ہوا. پھر میں نے اس کو فائٹ کیا. اس کو فائٹ کرنے کے لیے میرا امیون سسٹم اسٹرانگ نہیں تھا. I hardly had an immune system. اب اسٹیرائڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوائی ہوتی ہے جو موسٹلی باڈی بلڈرز لیتے ہیں اینڈ دین دے ورک آؤٹ. بٹ میں تو ایک ویجیٹیبل تھی نا, تو اسٹیرائڈز دیے. اس سے کیا ہوا کہ وہ بونس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو پوری رات جیسے گھٹنے سے لے کے پاؤں تک جیسے کوئی جیگڈ آری ہوتی ہے نا, ناٹ اے شارپ نائف, جیسے آری ہوتی ہے, وہ کوئی 100 اوپر سے نیچے وداؤٹ اسٹاپنگ فار اے سیکنڈ مجھے لگتا تھا کوئی کاٹ رہا ہے اوپر سے نیچے.